बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारे खित्ते में बहुत सी तब्दीलियाँ हैं और हिंदुस्तान की जो गीदड़ भपकियाँ पानी बंद करने के हवाले से थी, वो उनका आज इजलास वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जो हैं उनका बेनतीजा रहा। सुषमा स्वराज ने थोड़ी देर पहले तकरीर की और सुषमा स्वराज ने कश्मीर को अटूट अंग करार दिया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान के मसले को हल किया जाए। अब इस पे हंसने को दिल चाहता है कि कहाँ कश्मीर का मसला जो कि करारदादों के ऊपर है अक़वाम मुत्तहिदा की, और कहाँ बलूचिस्तान का मसला जो कि है ही नहीं और उसको मसला बनाने की कोशिश करके अपनी एनर्जीज जो है हिंदुस्तान वो ज़ाया कर रहा है। बहरहाल इस पे भी बात हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि अब से थोड़ी देर पहले सेनेट में एमकेएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ एक करारदाद मुज़म्मत मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन सेनेट ने एक रूलिंग भी दी है और रूलिंग में कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ। और मंदुखेल साहब ने ये करारदाद असेंबली सेनेट में पेश की, जिसमें कहा गया कि बानी एमकेएम के बयान नारों पर मीडिया को हमले पर उकसाना जो था उनका किरदार, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा। कतई तौर पर इसमें आर्टिकल 6 की बात नहीं की गई जो कि सिंध असेंबली ने की। ये आर्टिकल 6 के साथ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सख्त कार्रवाई क्या है और क्या नहीं है। दूसरी तरफ जो एमकेएम के बानी हैं उन्होंने अपने आप को एमकेएम लंदन से दस्तबरदार कर लिया है और नदीम नुसरत साहब जो कि कन्वीनर हैं उनको ये कहा है कि वो एक नई पार्टी की बुनियाद रखें और उसकी बुनियाद कराची में रखें। कैसे मुमकिन है और क्या ये मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता? सुफियान यूसुफ के अलावा किसी ने अब तक एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तीफा नहीं दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद का मैंडेट लेने वाली ये जमात किस तरह से अब साबित कर रही है कि अब तक उन पे एतमाद बहाल हुआ है या नहीं। वसीम अख्तर को की रिहाई का मुतालबा नदीम नुसरत ने किया है और बहुत सारे जो मामलात हैं एमकेएम के हवाले से वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग निवासी इनका ताल्लुक है और वफाकी वजीर भी हैं, बहुत शुक्रिया सर। जनाब साजिद अहमद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली भी हैं और जाना माना चेहरा है, बहुत शुक्रिया। हमें जनाब अली जैदी साहब दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। उन्होंने भी आज कुछ ट्वीट्स किए थे कि एमकेएम को कनाडा के अंदर उनके जो लोग हैं उनको पनाह ना देने का जजमेंट कोई कनाडा की कोर्ट की तरफ से आया, उस पर बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ जनाब मौला बख्श चांडियो साहब मुशीर इत्तलात सिंध भी मौजूद हैं, हमारे बहुत मोहतरम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ आवरी का। थोड़ी आप सब लोगों की इजाज़त से मैं थोड़ी देर मज़हर अब्बास साहब से बात करना चाह रही हूँ और वो चूँकि अभी लाइन पे नहीं है, जैसे ही वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं। चांडियो साहब के पास जाते हैं। चांडियो साहब ये बताइएगा कि अब ये मुत्तहिदा के ऑफिसेज खोलने की बात हो रही है नदीम नुसरत साहब की ज़ेरे सरबराही, क्या उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है? क्या आप समझते हैं कि उनके ऑफिसेज खुलने चाहिए सिंध भर में? देखिए, ऑफिसेज जो गैर कानूनी थी वो तो गिरा दी गई हैं और इंक्रोचमेंट वालों ने गिराई है। ये कोई हुकूमत की पॉलिसी नहीं कि एमकेएम को नुकसान पहुंचाया जाए या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा की जाए जिसमें एमकेएम काम ना करे। तो वो जो इंक्रोचमेंट थी उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। अभी अगर ऑफिस कायम होगी और अपने ज़ाती घरों में और जगहों में बनाएंगे जो कानूनी होगी तो उस पर तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान में काम करने का तो वो पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान की सालमियत के साथ वफादारी के तहत पहले भी एमकेएम काम करती रही, तमाम पार्टियों के लिए काबिल कबूल होती। कुछ बातें थी जिन पर पूरे मुल्क के सियासी पार्टियों को इदारों को एतराज़ थे। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल एमकेएम सबको ही कबूल होगी। हम किसी जमात को तो ख़त्म करने की बात नहीं करते, लेकिन इस मुल्क में अपने ही मुल्क के खिलाफ नारे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने ही मुल्क के खिलाफ बातें करना, अपने ही मुल्क की तकसीम की बातें करना तो लोग कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ये उनकी जमात का अपना मसला है। हाँ। जो टूट फूट हो रही है मैं उस पर ज्यादा तबसरा नहीं करता। अच्छा, वो टूट फूट वैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ और ग्रुप्स भी बन सकते हैं? मतलब मोस्ट लाइकली अभी एक लंदन आ जाएगा, हकीकी वाले हैं, पीएसपी वाले हैं, एमकेएम पाकिस्तान है, आपको लगता है कुछ और ग्रुप्स भी बन सकते हैं चांडियो साहब?
देखिए हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि ऐसी सूरत-ए-हाल हो गई है कि जो नाम नहीं सुन सकते थे अल्ताफ हुसैन का, आज वो खुद तनकीद कर रहे हैं, खुद लातनकी का ऐलान कर रहे हैं, तो कुछ तो सूरत-ए-हाल में तब्दीली है। मैं देखता हूँ ऐसे इसको कि एक ज़िलज़िला सा बपा है, एक तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, ये तनावर दरख्त हिल रहे हैं, ये इमारतें हिल रही हैं, तो हिलती जुलती इमारतों के मुस्तकबिल की तो फौरी तौर पे कोई भी पेशन गोई नहीं कर सकता। ये हवाएं थमे, ये जिलजिला रुके, ये इमारतें फिर रुके, तो उसके बाद ही कह सकेंगे अब सूरत हाल क्या बनेगी। बिल्कुल, तो हर चीज बहुत खूबसूरती से सर आपने इसको बयान किया। मैं क्विकली मजहर साहब से 2 कमेंट्स लेना चाहती हूँ। मजहर अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिवाइड हो रही है और तकसीम दर तकसीम एमकेएम की हो रही है, और जो लंदन से ऑर्डर्स आए हैं कि कराची के अंदर कुछ ऑफिसेज बनाए जाएंगे मजीद या नई बुनियाद रखी जाएगी, आपको क्या लगता है कि इसके चांसेस मौजूद है या कुछ पाबंदी भी सामने आ सकती है? देखिए आसमा, अभी तो मुझे फौरी तौर पे मुश्किल लगता है कि एमक्यूएम लंदन किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सकती है, और गालिबन उनको उस तरीके की अभी कम से कम हिमायत हासिल नहीं हो पा रही, जो कि हो सकता है कि उसकी कई वजूहात हों। और लेकिन एमक्यूएम लंदन ने ये जो ऐलान किया है इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है ये फैसला कर लिया है कि वो अमली सियासत से रिटायर हो रहे हैं, और उन्होंने नदीम नुसरत को ये टास्क सौंप दिया है, क्योंकि नदीम नुसरत एज सच पार्टी के सरबराह गालिबन इस वजह से भी नहीं हो सकते कि वो अमरीकी शहरी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, और ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन उनको बेसिक टास्क दिया गया है कि रिस्ट्रक्चर करें पार्टी को। अभी इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान बज़ाहिर मजबूत नजर आती है। उनके यहाँ कोई बहुत बड़ी जो है इस वक्त तकसीम नहीं हो रही। उनके यहाँ काउंसलर से लेके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लोकल बॉडीज में जितने भी इलेक्ट हुए हैं वहाँ कोई बज़ाहिर क्रैक्स नहीं नजर आ रहे। जो पार्टी की राब्ता कमेटी है उसमें कोई बड़े क्रैक्स नहीं नजर आ रहे। एक एमएनए जरूर उन्होंने रिजाइन किया है, और आज एक और मेंबर सेंट्रल काउंसिल ने किया है, लेकिन अभी तक कोई बहुत वाज़ेह तौर पे जो है वो एमक्यूएम के लंदन के साथ वाबस्तगी नहीं हो रही, और उसकी कई वजूहात। वैसे मज़हर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर सिंध असेंबली आर्टिकल 6 का मुतालबा ना करती तो सिंपथीज में इजाफा नहीं होता? अल्ताफ हुसैन की उनकी हमदर्दियों में इजाफा हुआ है आर्टिकल 6 के मुतालबे के बाद, नहीं? देखिए, आर्टिकल 6 के मुतालबे से ज्यादा जो इस वक्त कार्रवाइयां हो रही हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान को जो शक की निगाह से देखा जा रहा है, और मुसलसल जो उनके बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान के जो उनके कारकुनों और उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, अगर ये बढ़ती रहीं और ये चलती रहीं तो फिर यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान से एमक्यूएम के वर्कर ये सवाल कर सकते हैं कि जी इस सब कुछ के बावजूद जो है आपसे मुसलसल जो है इस बात पे क्यों आपको स्ट्रेस किया जा रहा है और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, अगर नदीम नुसरत ने कल मेयर वसीम अख्तर की रिहाई का मुतालबा किया और उनको काम करने का मुतालबा किया, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि वो वसीम अख्तर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे रेजिग्नेशन नहीं डिमांड कर रहे। सही। लेकिन लेकिन ये खतरनाक भी है, वसीम अख्तर के खिलाफ ये बात जाती है कि वो वसीम अख्तर के खिलाफ भी जाती है। आसमा, दूसरी बात ये कि ये चीज एक उन्होंने मैसेज भी वसीम अख्तर को दिया है कि तुम्हारे इसके बावजूद कि उसने ये कहा कि डीजी रेंजर्स बड़े हैं, माफ कर दें, लेकिन वहां कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अच्छा, मैं बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग भी है। मसाब, आप प्लीज साथ रहिएगा। अली जैदी साहब, आप ये कहते हैं, मैंने आपके ट्वीट्स देखे कि कनाडा के अंदर पाबंदी हो गई और वहां पे एमकेएम को पनाह नहीं मिलेगी, उनके कारकुनों को। आपको क्या लगता है? एमकेएम बहरहाल एक बड़ी जमात है अरबन सिंध की, और उसको आप काट के अलग नहीं कर सकते। एमकेएम पाकिस्तान के साथ लोगों की हमदर्दियां अभी भी हैं और रहेंगी, क्यों नहीं? एमकेएम पाकिस्तान क्या चीज है, ये जरा मुझे समझा देंगे आप? ये रजिस्टर्ड पार्टी है, इलेक्शन कमीशन के अंदर। अच्छा, एमकेएम पाकिस्तान रजिस्टर्ड पार्टी है। ये कब से रजिस्टर्ड है एमकेएम पाकिस्तान? ये हमेशा से रजिस्टर्ड थी, और उसके मजे की बात है कि उसके सरबराह भी अल्ताफ हुसैन उसकी बातें क्यों सुनते थे, जरा समझा दें मुझे। कौन सी सॉरी? ये जो पिछले 30 साल से जो भागा हुआ है मुल्क से अल्ताफ हुसैन, मुल्क की गद्दारी कर रहा है, उसकी बातें ये क्यों सुनते थे? वो इनका रूहानी बाप कैसे था?
وہ تو اس وقت تک تو انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے نا زیدی یہ صاحب. بات ایک سیکنڈ اسما میں بھی آپ کو پروف کر دوں. ہاں جی جی پلیز. 1979 میں الطاف حسین نے جناح صاحب کے مزار پہ پاکستان کا جھنڈا تھا. یہی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہی آرمی ہے جس نے جناح پور کے نقشے ان کے اندر سے نکالے تھے. یہی الطاف حسین صاحب اور کہ یہی فالوورز ہیں جنہوں نے 30 سال سے کراچی میں قتل و غارت کا نظام برہم کیا ہوا ہے. یہی الطاف حسین کے لوگ ہیں, وہ فضل اللہ ملا اور وہ مانی ثانی جو امجد صابری کے قتل میں پکڑے گئے. یا تو مجھے کہتے ہیں ڈسون کر دیا نا پارٹی نے سر, سربراہ کو ڈسون کر دیا اپنی زندگی کے رسک کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ فاروق ستار کی زندگی کو اس وقت خطرہ نہیں ہے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ الطاف حسین نے کس کو گولی ماری آج تک؟ اس نے تو کسی کو نہیں گولی ماری. جو اس کے ناک کے نیچے کرائمز, جو اس کے آرڈرز فالو کر کے کرائم کرتے تھے, جن کی ناک کے نیچے کرائم ہوتا رہا ہے, بس ان کا ایک بڑا سمپل ہے ڈرائی کلین, پاکستان زندہ باد. اس کے بعد جتنے کرائم کیے سب معاف. مجھے ذرا بتا دیں یہ کہ ریکنسیلیشن اس میں اور این آر او میں فرق کیا ہے؟ نہیں تو این آر او پاکستان تو ایک پارٹی کو کیا سمندر میں پھینک دیا, وہ ایم کیو ایم کو سمندر میں پھینک دیا, ان کو کہے کہ کوئی تعلق نہیں آپ کا سمندر میں پھینک دیں. میں دیکھیے میں کہہ رہا کیا ہوں, پہلے کلیئرلی یہ سمجھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی اندر لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی, جو کہ کرائمز کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ تھی, جن کو پتا تھا کہ فیصل موٹا نے ولی بابر کا کنوکٹڈ کلر فیصل موٹا جو 90 میں کام کر رہا پکڑا گیا, ان کو یہ پتا تھا کہ سہولت مرزا 150 لوگوں کا قاتل ہے پاکستان میں کراچی میں, اور جیل سے بھی وہ اپنے چلا رہا ہے. جن کو پتا تھا کہ اجمل پہاڑی قتل و غارت کرتا ہے, وہ چپ کیوں بیٹھے رہے اور وہ کیوں سپورٹ کرتے رہے؟ ساجد صاحب سے آج پوچھ وہ پاکستان زندہ باد بولیں اور سب چپ, اللہ اللہ خیر سے اللہ, یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کہنا صرف کافی نہیں ہے. میں ویسے اس ڈیبیٹ میں الجھنا نہیں چاہتی, لیکن یہ سوال لے کے میں آگے جاؤں گی, اس کا جواب چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. مجھے ان کا درد کا اندازہ ہے, ان کے دکھ کا اندازہ ہے. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کراچی سے بھی الیکشن لگا تھا یو سی ناظم کے لیے, اور میئر کے کینڈیڈیٹ تھے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے, اور ناؤز باللہ بیچارے یہ ناظم کا الیکشن بھی جیت نہیں سکے. اچھا ناظم کا الیکشن بھی جیت نہیں سکے, تو دعوے اتنے بڑے بڑے وہ کرے, دعوے اتنے بڑے بڑے. اب میں نے آپ کی بات سنی, میری بات سنیں, میں نے آپ کی بات سنی نا, آپ میری بات سنیں خاموشی کے ساتھ. میں نے سنی نا آپ کی بات, اب سنو نا یار بات کو, اب آپ میری بات سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو پورا ٹائم ملے گا جواب کا, میں پوچھ لوں ذرا. جی جب میں بول لوں تو آپ بہت خاموشی سے, میں نے آپ کی بات سنی نا یار, میں آپ کی حیثیت بتا رہا ہوں, آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو, نمبر 1 یہ جو شخص ایک یو سی کا الیکشن جیت نہیں سکا, وہ آ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. جس شخص نے کراچی کو تباہ کر دیا, پی ٹی آئی کراچی میں بتاؤں, جس شخص نے پی ٹی آئی کراچی کو تباہ کر دیا, بھائی سنتے رہو نا یار, سنو نا یار, اس طرح تو حوصلہ پیدا کرو نا یار, حوصلہ پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو. جس شخص کو ابھی گزشتہ دنوں ان کو صدارت سے ہٹایا گیا کراچی کی, انہوں نے تباہ کر دیا کراچی کو, اور یہ دعوے کر رہے ہیں, باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کر دیا. اچھا مجھے ایک بات, اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ ایم کیو ایم پر ٹارگٹ, اب میری بات سنو یار, اب آپ نے ایم کیو ایم پر ٹارگٹ کلنگ کا الزام لگایا. مجھے یہ بتاؤ آپ کہ 60,000 پاکستان میں شہید ہوئے لوگ, کیا عمران خان نے طالبان کو سپورٹ نہیں کیا؟ اور وہ طالبان جو کہ راہ کے کانٹیکٹ میں تھے, جو کہ افغانستان میں رہ کر آج بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, کیا عمران خان نے آفیسز کھلوانے کی بات نہیں کی؟ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے کیا پاکستان کے اندر, کیا پاکستان کے جن لوگوں نے آئین کو چیلنج کیا, آپ باتیں کرو نا, غداری کی بات کرو, کیا جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا, قانون کو چیلنج کیا, جن لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, یار ان کے لیے کو قانون ہے, وہ غدار نہیں ہے کیا وہ غداری کے زمرے میں نہیں آتے؟ دیکھو سرٹیفکیٹ بانٹنا بہت آسان ہے, لیکن لاجیکل بات کریں. اب میں آگے جا رہا ہوں, اب میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. آج تک الزامات سب نے لگائے ہیں, لیکن پروف ان کے لیڈر بھی نہیں کر سکے ہیں, معذرت کے ساتھ. وہ بھی بڑے بڑے تھپے یا بڑے بڑے بنڈس لے کے آگے پیچھے گئے, لیکن بہرحال میں اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا ان چیزوں کو, لیکن پروف کچھ نہیں کر سکے. تو پروف کرنی چاہیے. دوسری بات, اچھا میں آگے جا رہا ہوں, اب میں آگے جا رہا ہوں. دیکھیں 22 تاریخ کے بعد ایک نعرہ لگا پاکستان مخالف. کیا پاکستان متحدہ قوم پاکستان, فاروق ستار بھائی, تمام پارلیمنٹیرین, تمام آرگنائزیشن کیا ایک جگہ نہیں ہو گئی؟
کیا سب نے پروف نہیں کیا؟ کیا مہاجروں نے، کراچی کے اردو بولنے والوں نے پروف نہیں کیا کہ وہ متحدہ قوم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ہم پاکستان زندہ آباد کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا ڈیسیجن لیا، اپنے آئین سے، اپنے آئین کے اندر ترمیم کی، لندن رابطہ کمیٹی کو خارج کیا، اور یہ تک کہا کہ ہم مستقبل کے اندر کسی کی ہدایت دینے کے متحمل نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو دیکھیں کیا ایسا کرے، علی بھائی میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں، کیا ایسا کرے ایم کیو ایم پاکستان کے وہ اس کے اوپر جتنے داغ ہیں وہ دھل جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فیڈرل گورنمنٹ ابھی کاروائی کی بات ہوئی تھی، کیا کاروائی ہو سکتی ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایم کیو ایم کے پاس اس وقت بڑا ایک سنہری موقع ہے. سنہری موقع اس لیے ہے کہ کچھ باتیں علی صاحب نے کی ہیں، وہ جوش خطابت میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن بہرحال ان کی کچھ باتوں میں وزن ضرور ہے. وزن کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ساجد صاحب نے جو بات کی ہے کہ بہت ساری باتیں ثابت نہیں ہو سکی، ماننے والی بات ہے کہ ہر بات شاید عدالت کے ذریعے ثابت نہ ہو سکی ہو، لیکن بہرحال یہ پرسیپشن موجود رہا کہ ایم کیو ایم کا ایک ونگ ایسا موجود ہے جو قتل و غارت گری میں، جو ٹارگٹ کلنگ میں، بتہ خوری میں ملوث رہا ہے. لیکن اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھے. علی زیدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیسے سب کو فراموش کر کے کیسے جا رہا ہوں، میں بالکل اسی طرف جا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں بہرحال موجود رہی ہیں، کسی جگہ ثابت ہوئے. سولت مرزا ان کا بہت بڑا سرگرم کارکن تھا، ٹارگٹ کلر ثابت ہوا، اس کو پھانسی بھی لگی. عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے بہت سارے کھرے جو ہے وہ ان کی قیادت کی طرف جاتے ہیں. یہ باتیں اپنی طرح رہی ہیں، لیکن اب جو میں نے یہ بات کی کہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ ایم کیو ایم جو الطاف حسین سے قطع تعلق کر کے پاکستان کے آئین کے مطابق اگر سیاست کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے سیاست کے دروازے بالکل کھلے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے، آپ کا بھی سب اور وہ سیاسی چہرہ جماعتوں کا ایم یہ کیو ایم موقف کا ہے جو ایک جمہوری چہرہ ہو، جو نان وائلنٹ ہو، جس کے ساتھ پرتشدد سیاست کا ایلیمنٹ یعنی نہ ہو، ابھی عشق کے اسے کچھ پاکستان امتحان کی- کچھ اور بھی ہیں. پاکستان کی عوام اسے ایک بات تسلیم کرے گی، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اسے تسلیم کرے گی. اس لیے یہ ان کے خلاف بس آخری جملہ ہے میں ایک بات اور کہ کہوں وہ گا، ان بڑی کے پیاری بات لیے کہی ہے. بڑا ایک سنہری موقع ہے اور یہ اپنے آپ کو اچھا، ثابت کر رہے میں ایک ہیں بات اور ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے. دیکھیں بالکل 22 تاریخ کے بعد جس طرح سے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کے تھرو خورشید شاہ صاحب کا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت پازیٹیو رسپانس آیا. میں عمران خان کا بھی شکریہ ادا کروں، کراچی میں بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم متحدہ قوم پاکستان کو اسپیس ملنا چاہیے، ان کو سیاست کا مستقل ان کو اختیار ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ کس کی بات کر رہے ہیں. ان کے رہنما کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے نمائندے کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ سوال بریک کے بعد ضرور علی زیدی صاحب سے پوچھوں گی اور جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم مکمل کریں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سینٹ کے اندر اگر یہ قرارداد آ گئی ہے مذمت کی اور سخت کارروائی کی رولنگ بھی، تو سخت کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ گلا خراب ہے، سماع خراشی کے لیے معذرت، لیکن سوال پھر وہی جو ساجد صاحب نے کہا. میں یہ ضرور علی زید صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو وہ تو بہت تعریف کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی، آپ جو ہے وہ نہیں کرتے. تو کیا ایم کیو ایم کراچی کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کراچی بھی الگ ہے اور باقی الگ ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک سیدھی بات کرنے لگا ہوں. میرا بڑا سمپل سا موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ 22 اگست سے پہلے جو چیزیں ہوئی تھیں، اسما تھوڑا ایکو ایڈجسٹ کروا دیجئے. جی جی جی. جو 22 اگست سے پہلے جو چیزیں ہوئی تھیں، کیا یہ جو ابھی ایم کیو ایم کی کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ اس کو اون کرتی ہے؟ یہ تو 22 اگست کے بعد کہہ رہے ہیں نا. اگر اون 22 اگست سے پہلے کی چیزیں کو یہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ملوث تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر رہے ہیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی صرف ریکنسیلیشن کر کے ساروں کو عام معافی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سارے کرائمز انڈر دا سن کمٹ کر جاؤں؟ امجد صابری کو تو 22 اگست سے پہلے مارا تھا نا، اور وہ جو پکڑے گئے شہید اس کو کیا تھا، جو پکڑے گئے وہ انہی کے نکلے، مانی ثانی اور فضل اللہ ملا جو بھی اس کا نام ہے، تو وہ تو انہی کے نکلے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی پروف نہیں ہوتا. تو یہ میرا میں نہیں ہوں، یہ کینیڈا کی گورنمنٹ کے فیڈرل کورٹ ہے، یہ کینیڈا کا فیڈرل کورٹ ہے، یہ کینیڈا کی منسٹری آف پبلک سیفٹی ہے، یہ امریکہ کا کورٹ کا ڈاکیومنٹ ہے، یہ ان کی ججمنٹس ہیں، یہ میں تو نہیں ججمنٹ دے رہا. ہمارے کورٹ جب سموسے کی قیمت پہ سو موٹو سپریم کورٹ لے سکتا تھا کہ جی سموسے کی قیمت مہنگی ہو گئی. اچھا ویسے اتنا بڑا واقعہ علی زیدی صاحب، عمران خان صاحب تو لندن بھی گئے تھے اور لارڈ نذیر کے ساتھ مل کے بھی انہوں نے کچھ وہاں پہ قانونی کارروائی کی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آپ کی بات درست ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، لیکن اس میں ایم کیو ایم پاکستان کا کیا قصور ہے؟ ہاں برلینٹ کوسچن. دیکھیں اسما، میں آپ نے بھی دیکھا اور آپ کے ساتھ جتنے ہمارے دوست مہمان بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں یہ سب گھومے ہیں.
ذرا 15-20 ہزار پاؤنڈ بھی اگر لنڈن میں نکل جائے نا جس کا آپ حساب نہ دے سکیں تو وہ منی لانڈرنگ میں آپ کا وہ سارا بیڑا آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں 4.5 لاکھ پاؤنڈ مل گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الطاف حسین فرام آلویز پہلے دن سے فورن ایسٹ تھا اور اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے اپنی تقریر میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے وہ پروٹیکشن ان کو دے رہی ہے. ہماری اچھا چلے سب چھوڑ دیں, میرے سوال کا جواب دے دیں. سندھ اسمبلی میں انہوں نے قرارداد میں کہا کہ الطاف حسین پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ کہا نا, MQM نہیں کہا نا. تو یہ فیڈرل حکومت جو لندن جانے کے بجائے پاکستان میں کارروائی کرے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھیں گے. میں یہ اس سے پہلے میں چانڈیو صاحب کے پاس جاؤں گی اور شاید مظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن چانڈیو صاحب آپ بتائیے گا یہ جو آرٹیکل 6 کا مطالبہ تھا سندھ اسمبلی, یہ کتنا پریکٹیکل ہے سر؟ یہ سب آئی واش نہیں ہے؟ انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے لیکن یہ پاکستان کے آئین کو نہیں توڑا, وہ تو آئین کو توڑنے کے اوپر ہے. تو ہم کیوں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو MQM پاکستان محب وطن ٹھہرے گی؟ سیاسی طور کی باتیں اور ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ علیہ اعلان پاکستان کے توڑنے کی بات کریں, پاکستان کو مرد آباد کہیں گے, تو ظاہر ہے حلقے یا سیاسی پارٹیاں جو لوگ محب وطن ہیں سب لوگوں کو تشویش لاحق ہوگی اور کہیں گے قانون کے مطابق ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بندوق اٹھائیں اور کسی کو مار دیں. یہ قانون کے اندر مطالبہ ہے, آئین کے اندر مطالبہ ہے. وفاقی حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے. یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے کہ جو ایسے معاملات آئیں جس میں آئین کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہو تو وہ کرے. اب جیسے آپ بندش کا سوال, بینڈ کا سوال کرتے ہیں, یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے. اس میں تو وفاقی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے آپ کا. اگر وہ ایسی کوئی بات نہیں تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. صحیح. جی چانڈیو صاحب کمپلیٹ کر لیں, میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی چانڈ صاحب. میں یہی ماضی میں ایسا ہوا ہے, ایسی صورتحال ہوئی, پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھی, پیپلز پارٹی میں الزامات لگے, وقت نے اس کو درست ثابت کیا یا غلط یہ الگ بات ہے, لیکن وفاق حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سمجھتی جیسے ان کی وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, اگر ایسی کوئی بات ہے تو حرکت میں آئے, تحقیقات کریں. بالکل یہی علی زیدی صاحب کا سوال ہے. علی زیدی صاحب کا بھی یہی سوال ہے, آپ کا بھی یہی سوال ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو کرنا ہے اب سب کچھ, ساری کاروائی اب آپ کے پاس ہے اور ابھی تک تو کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا. دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ معذرت سے جناب ساجد صاحب سے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, کہ MQM کا تاثر جو ہے نا, میں وفاقی حکومت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں, MQM کا تاثر جو ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول پارٹی کا رہا ہے. اور ریموٹ کنٹرول پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین نے جو بھی بات کی, جو ہرزہ رسائی کی, لا انفورسنگ ایجنسیز کو گالیاں دیں, رینجرز کو گالیاں دیں, پاکستان کے خلاف بات کی, معذرت سے ہماری تمام بھائی ہمیشہ انہیں ڈیفینڈ کرتے رہے. یہ جب تک انہوں نے یہ پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگایا اس سے پہلے تک کی صورتحال یہ رہی ہے. صحیح. اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ MQM کا جو ایک ڈیموکریٹک فیس ہے وہ نہ صرف ہمیں بلکہ سب کو قابل قبول ہے. اب جو ایک لائن کھینچی جا چکی ہے, یہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں, اور انہوں نے تمام, میرا خیال ہے جو عشق میں امتحان ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے پاس کیے ہیں. بالکل. انہوں نے سندھ اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کی, آج جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی اس کی بھی انہوں نے حمایت کی. تو اب اس کے تحت جو کارروائی بنتی ہے الطاف حسین کے خلاف وہ آپ کریں گے, وہ انیشیٹ کسی حد تک ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت کو وزارت خارجہ بالکل لکھا گیا ہے, وہ تمام شواہد دیے گئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے پھر تو علی زیدی کی بات درست ہوئی کہ وہ کہہ رہے فورن ایسٹ کے طور پہ یہ ہو رہا ہے نا, تو پھر برطانوی حکومت کو کلیئر کرنا پڑے گا نا. بالکل کلیئر کرنا پڑے گا, اور اس کے ہم کو شواہد دیے بھی ہیں. مزید بھی جب یہ کارروائی ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران فاروق صاحب کے قتل کا معاملہ آیا تو وہ بھی جو انٹرنیشنل ایکٹس ہوتے ہیں انہی کے تحت وہ کارروائی ہوئی. تو یہ بھی اب ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ تھانے میں پرچہ درج کریں اور جا کے انہیں گرفتار کر لیں. ظاہر ہے وہ برطانوی شہری بھی ہیں, تو جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ یہ کارروائی کریں گے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. مظہر صاحب مگر معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. معاملہ یہ ہے اس وقت کہ MQM کی جو بقا ہے وہ ایک بڑے ووٹ بینک کی بقا ہے, اور پولیٹیکلی اس کو آپ جتنی مرضی ناپسندیدہ وہ جماعت آپ قرار دے, اس کے باوجود وہ اربن سندھ کی بڑی جماعت ہے, چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت ہے. تو اس کو سنبھالنے کے لیے فاروق ستار کو کس حد تک سپورٹ دینی پڑے گی سب کو؟ دیکھیے کسی کو سپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, فاروق ستار کو یا کسی کو بھی. یہ سیاسی جماعت ہے, یہ اپنے الیکٹریٹ کو کس حد تک کنونس کر سکتے ہیں یہ اہم بات ہے. اور اگر انہوں نے الیکٹریٹ کو کنونس کر گیا اور الیکٹریٹ نے انہیں دوبارہ ووٹ دیا تو سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا.
अली जैदी साहब का जो बात कर रहे हैं वो एक सियासी बात है, जाहिर है वो उसके मुखालिफ जमात के हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा खुद अपनी पार्टी के ऊपर होनी चाहिए कि उनकी पार्टी, क्योंकि अभी जो इमरान खान कराची होकर गए हैं और उन्होंने जो कराची की तंजीम के बारे में बात की है, ये एड्रेस अली जैदी को करना चाहिए। और अली जैदी सिर्फ नहीं, जो भी कराची की पीटीआई की तंजीम और इसी तरह दीगर सियासी जमातें हैं, मौला बख्श चांडियो साहब ने भी बात की। देखिए एमक्यूएम का इस वक्त जो मुझे ये लग रहा है कि जो बहुत सी जमातें हैं और बहुत से लोग हैं, वो ये अभी भी ये चाह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ब्रैकेट रहे विद एमक्यूएम लंदन, और ये उनको सूट करता है, उनकी पॉलिटिकल राइवलरी को सूट करता है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान को ब्रैकेट रखें और उनको पुश करें इस तरह। दूसरी बात आर्टिकल 6 आइन में बहुत क्लियर है, जिस तरह आपने बात की थी। आर्टिकल 6 किसी और चीज पे अप्लाई नहीं हो सकता सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के लिए या उनके बेटर एब्रोगेट। और जब वो अप्लाई करने की कोशिश की गई तो हमने सब देख लिया कि उसका नतीजा क्या हुआ। वहां भी वो अप्लाई नहीं कर सके जहां अप्लाई हो सकता था, वहां भी। तो गद्दारी और जो बगावत और इस तरह की जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर हैं, उस पर और भी बहुत सी जो क्लॉजेज हैं जिसपे पाकी हुकूमत भी वो कर सकती है और सूबाई हुकूमत भी कर सकती है। मगर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं साजिद साहब, अगर नदीम नुसरत ये कहते हैं कि वसीम अख्तर की रिहाई होनी चाहिए, तो आप वसीम अख्तर को मतलब एक ज्यादा मुश्किल में देख रहे हैं या मुश्किल के अंदर वो नजर आ रहे हैं आपको? आपकी पार्टी इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए नंबर 1 हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुत्तहदा कौमी मंच पाकिस्तान के कारकुनान इस वक्त असेर हैं, उनको छोड़ा जाए, ठीक है ना, क्योंकि उनके साथ ज्यादती भी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जिस तरह यहाँ बात की गई कि 22 से पहले एमक्यूएम ने जो जराइम किए, लग रहा है कि सब कुछ उर्दू बोलने वालों ने और एमक्यूएम ने सारे जराइम किए, बाकी सब साथ। मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी क्या हुआ? उससे पहले भी ये हुआ है कि मारवादा कत्ल हुआ है एमक्यूएम के कारकुनान का, एमक्यूएम के कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, सब कुछ हुआ है ना। अब जैसे चांडियो साहब ने बोला कि दफ्तर गिराया गया, आप चांडियो साहब से मेरा सवाल ये है कि किसी भी दफ्तर को गिराने से पहले सीएम सिंध ने उसको ओन किया कि मैंने गिरवाए ये, तो आप कहीं नोटिस दिया जाता है ना बाकायदा तौर पर। इलीगल के चक्कर में लीगल दफ्तर भी गिरा दिए गए हैं बाकायदा तौर पर, और नोटिस दिया जाता है। ये कानून कहता है कि अगर किसी के ऑफिस तोड़े, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, हमने कहा ना आपकी पार्टी ने बड़ी तारीफ की, बिल्कुल उनके उस एक्ट की तारीफ करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ दफातर के हवाले से। अच्छा, अब हम ये भी कह रहे हैं कि एमक्यूएम कारकुनान जो अंदर है उनको रिहा किया जाए, ठीक है ना। एमक्यूएम के लापता कारकुनान है, उनका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एमक्यूएम के दफातर तमाम खोले जाएं, उनको इजाजत दी जाए कि एमक्यूएम अपने दफातर के अंदर काम करे और हम पर एतबार किया जाए, लापता है, वो सोल्यूशन निकाला जाए उसका ना, ठीक है ना, बताया जाए, क्लियर किया जाए। अरेस्ट हुए। अब देखिए 22 से पहले बिल्कुल हम हर चीज के लिए लड़ते रहे हैं, और अभी भी अगर उर्दू बोलने वालों से ज्यादती होगी तो उस पर हम खड़े होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। और यही वजह है कि 22 के बाद हमने कराची के वोटर को संभाला है। फारूक सत्तार भाई, ख्वाजा अजहर भाई, दीगर लोग जो बाहर आए, हमने इनको संभाला है। अच्छा, ये हो सकता था बड़ा चैलेंज आपके लिए है, बिल्कुल बड़ा चैलेंज है। हम ये देख रहे थे उस वक्त कि एमक्यूएम पर बैंड लग सकता था। हम इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी जमातों की तारीफ करेंगे कि जिन्होंने सपोर्ट किया मुत्तहदा कौम पाकिस्तान को, ये कहा कि नहीं इनको मौका मिलना चाहिए। अब इन्होंने अगर अपने आइन के अंदर तब्दीली लाए हैं, हुकूमत पाकिस्तान को जैसे करारदाद में आपने कहा कि मुजम्मत करनी चाहिए, उसे मुजम्मत नहीं, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि कह रहे हैं मिसाल के तौर पर आर्टिकल 6। अच्छा, मैं जाती तौर पे बोलूं ठीक है लगाएं आप आर्टिकल 6, लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर ना। जिन लोगों ने ये कहा कि हम टैंकों पर बैठ कर आएंगे, भारतीय टैंकों में, वो भी तो वज़ीर आला पंजाब बने। जिन लोगों ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाला दिया पाकिस्तान में भी गुज़श्ता दिनों धरने के अंदर, ये भी तो आर्टिकल 6 के अंदर आता है। इसके अलावा जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की और पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया और पूरा पाकिस्तान का खजाना लूट कर बाहर ले गए, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल। फिर दो सवाल आपने इंपॉर्टेंट किए, दो आपने ऑफिसेस गिराने के हवाले से चांडियो साहब को ब्रेक के बाद में पूछूंगी, और दूसरा ये सिविल नाफरमानी की जो पीटीआई के रहनुमा यानी इमरान खान साहब और कादरी साहब ने भी ये कहा था धरने के दौरान, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब, आपने साजिद साहब की बात सुनी, ये कहते हैं कि हमारे लीगल दफ्तर भी गिराए गए और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि बहुत बेहतर हुआ सारा काम। सर, किस तरह से स्पेस क्रिएट हो सकती है मजीद इनके लिए? देखिए, हमने कोई कानूनी दफ्तर नहीं गिराया
اور اس میں کوئی ہمارا معاملہ میرا یا کسی منسٹر یا ایڈوائزر کا معاملہ نہیں ہے. ایک الگ محکمہ ہے جو انکروچمنٹ کے خلاف ہے. جہاں جہاں سرکاری پلاٹ پہ قبضے کر کے آفیسز بنائے گئے ان کے خلاف ضرور ہوئے, اور ہم نے کوئی قانونی دفتر کا نہیں گرایا. میں بار بار کہتا ہوں جو قانون کے دائرے کے اندر تمام پاکستان کے لیے قابل قبول ایم کیو ایم ہے, اس سے اختلاف تو کوئی نہیں کرتا. کوئی جماعت ان سے وہ اختلاف نہیں کر رہی جو آئین کے تحت ہے. جب انہوں نے وہ راستہ کچھ دوستوں نے ان کے ایسا اختیار کیا کہ خود ان کے اپنے لوگ ہی لا تعلقی کرنے لگے, ہمارا کیا ہے؟ ہماری بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. ان کے بڑے اہم لوگ جو ان کے بڑے کمال کے لوگ تھے وہ لا تعلقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ تو ان کے تو جائزہ کوئی اپنے عمل کا لے نا, جائزہ اپنی کارکردگی کا لے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہمارے سرفروش لوگ ہم سے لا تعلقی کر رہے. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, یہ اپنے آپ دشمن نہ ہو. چاڈیو صاحب, ان کا جو آپ کے پاس تو ظاہر اطلاعات قبول کیا ہے, آپ کے پاس تو اطلاعات ہوں گی. جو ملیٹنٹ ونگ تھا ظاہر ہے اس کا تعلق فاروق ستار کے ساتھ تو نہیں تھا, ان کا تعلق تو سیدھا شاید لندن میں ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو پھر اس کے باوجود مطلب آپ لوگوں کو سب کیا اطلاعات کیا ہے, اور پھر کس بنیاد کے اوپر آگے جا کے یہ کارکنوں کو رہائی والی بات بھی یہ کر کوئی نہیں. فاروق ستار صاحب اور دوسرے دوست کئی لوگ ہیں, مہربان ہیں, یہ خواجہ اظہار صاحب والے بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, میرے بھائی ہیں, حیدرآباد کے لوگ ہیں, جو کام کرتے رہے ہیں, جو سیاسی کام ہے ان سے تو اختلاف نہیں کرتے, اور نہ ہم ان کو کہتے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن جب قیادت پہ الزام آ جائے, جب قیادت ایسی کارروائی. جی مزہ صاحب کیا کام میں چانڈیو صاحب سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں, یہ حیدرآباد والی بات خاص طور پہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ میرے محبوب لوگ آپ کے ساتھ وہاں ہیں. میں ان کو غدار نہیں سمجھتا, میں ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتا, اور نہ میرے نزدیک کوئی ایم کیو نہ میرے نزدیک پوری ایم کیو ایم کو میں غدار کہتا ہوں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو بانٹے نہیں آ سکتے. پارٹی قیادت ایسا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو پارٹی قیادت جب ایسا راستہ اختیار کرے کہ آپ کے اپنے لا تعلقی کرے, آپ پر سارا الزام کھڑا ہو جائے, تو پوری جماعت میں انگلیاں اٹھیں گی. جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, اب وہ کون سی چھاننی ہوگی جس میں چھان کے کہا جائے یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے؟ ظاہر ہے اس میں حکومتوں نے کام کرنا ہے, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو. جی دیکھیں اس وقت کی عدالت نے, اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے, اس وقت کی پوری مشنری نے ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم اور قاتل کہا, عوام نے تسلیم نہیں کیا. آج خود حکومت اور ان کے مخالفین کہتے ہیں تو پھر عوام پہ فیصلہ چھوڑنا چاہیے نا. بالکل کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. دیکھیں آسمہ بی بی, کسی کے کہنے سے ایم کیو ایم غدار نہیں ہوگی. ایم کیو اپنا اعمال دکھے گی, اپنی باتیں دکھائے گی. یقین کرا ہے, وہ لوگوں کو تسلیم کرا کہ خالص سیاسی جماعت ہے, اس میں دہشت گردی نہیں, اس میں پاکستان کے منافی کوئی بات نہیں, اس کے قائد آئندہ ایسی باتیں نہیں کر رہے. تو اسی پولیٹیکل سپیس کی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل. مزہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے, پھر میں سائد صاحب آپ کے پاس. یہ چانڈیو صاحب کیونکہ ظاہر ہے بہت پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں اور ظاہر ترجمان بھی ہیں. بہت پرانے نہ کہ مائنڈ کر جائیں گے وہ. میرا صرف نہیں بالکل وہ اس چیز کو ایکنالج کریں گے, لیکن میرا صرف یہ ہے کہ یہ صرف انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن یہ صرف سیاسی جماعت کے دفاتر گرانے تک کیوں محدود ہے؟ یہ انلیگل کنسٹرکشن تو بہت ہوئی ہیں, بہت سے پارک, پلے گراؤنڈ, ہائی رائز بلڈنگ بن گئے ہیں. چائنا کٹنگ ہوئی ہے, صرف سیاسی جماعتوں کے دفاتر کے خلاف کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں چانڈیو صاحب, اب آپ سب آپ کی طرف بندوقیں ہیں کہ یہ کیوں صرف پولیٹیکل سپیس؟ سیدھی بات ہے, پاکستان کی سرزمین پہ پاکستان کی عزت و احترام اور اس کے وسائل کو بھی انجوائے کریں گے اور پاکستان کو گالیاں بھی دیں گے تو کون برداشت کرے گا, آپ بتائیں. یہاں اختلاف, میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے دن سے, ہمیں گالیاں دیتے آئے ہو, دیتے رہو. مسلم لیگ کو برا بھلا بولتے ہو, تحریک انصاف کو برا بھلا بولتے ہو, ساری دنیا. آپ سن لیں, آپ سن لیں نا, آپ سن لیں نا, آپ سن تو لیں. سارے جہان کو, سارا جہان آپ کی
نظروں میں خراب ہے، صرف آپ اچھے، ہمیں قبول ہے، ہمیں گالیاں دو، ہمیں مرد آباد کہو، پاکستان کو مرد آباد نہ کہو، ساری پارٹیاں اپنے اختلاف بھلا کر آپ کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے نا اس کر کے۔ اچھا علی زیدی صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ مدد صاحب نے اب بات کر دی، کمپنسیٹ کیا ہے، میں آتی ہوں، لیکن علی زیدی صاحب ایک سوال جی میں چانڈی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں چانڈی صاحب نے کہا کہ ان کے اپنے لوگ مخالف باکمال لوگ نکلے ہیں، تو ایسے باکمال لوگ آپ کی پارٹی میں نکلے، ذوالفقار مرزا جیسے نکالے گئے ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں نا ایسے باکمال لوگ، ناہید خان جیسے نکلی، جیسے لغاری صاحب، تو ایسے باکمال لوگ مختلف وقتوں کے اندر مختلف پارٹیوں کے اندر ہاتھ رکھ کے پیدا کیے جاتے ہیں، تو ان کو پھر عوام وہ تو برابر کر دیا سر۔ اچھا مقابلہ ہے۔ علی زیدی صاحب یہ دیکھیے جو سب سے بڑا جو میرا سوال ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، اگر پی ٹی آئی نے اس ووٹ بینک جو 8 لاکھ ان کو ملا تھا 2013 میں اس کو فالو کیا ہوتا نا، تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ جو جلسی چھوٹی سی ہوئی تھی خان صاحب کی وہ نہ دیکھنی پڑتی، تو آپ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسما میری ایک بات سنیں، میں ساروں کی بات مظہر بھائی کی بھی اور سب کی سن رہا تھا، مجھے ذرا 2-3 سوالوں کے جواب آپ ہی دے دیں، اور تو کوئی دے گا نہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کا ایک وہ ہمارے پاس سے بھاگ کے گیا تھا وہ امجد اللہ، اس نے تو آج ان کو چھوڑ کے کہہ دیا کہ میں ابھی بھی لندن کے ساتھ ہوں، تو وہ تو ٹریٹر کے ساتھ ہے، اس کو تو پکڑ کے بند کرے نا، اس نے تو کھل کے کہہ دیا۔ اب مجھے بات کرائیں کہ جب آپ اپنے ملک میں خود ایکشن نہیں لے گی فیڈرل گورنمنٹ، تو آپ ایکسپیکٹ یہ کیسے کریں گے انگلینڈ ایکشن لے گی؟ آپ خود ہی نہیں ایکشن لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ ایکشن لے، انگلینڈ کیوں؟ آپ پہلے اپنے خود تو ایکشن لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ساری اردو اسپیکنگ پی ٹی آئی کراچی، اچھا جی ہاں، دوسری بات یہ جو آپ نے بھی ایک بات کی، میں آپ سے بھی اسما میری بہن آپ سے بالکل اختلاف کروں گا ایک بات پہ، آپ نے کہا جی عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیں، ادارے پھر بند کر دیں نا، نیب بھی بند کر دیں، ایف آئی اے بھی بند کر دیں، کورٹس بھی بند کر دیں، رینجر کو بھی فارغ کریں، پولیس کو بھی فارغ کریں، جو مرضی کھلی چھوٹ رکھو، اس کے بعد عوام فیصلہ کر لے گی۔ یہ ادارے ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے کے لیے اسما، اگر آپ کہیں گی کہ عوام بھی فیصلہ کرے گی تو عوام تو پھر روڈوں پہ نکل کے فیصلہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ ادارے نہیں ہیں۔ اور آخری بات، اچھا وہ روڈوں پہ وہ جو رائیون والی بات کر رہے ہیں آپ، اچھا ٹھیک، پاناما پہ، اچھا یہ جواب اب چونکہ آپ نے دونوں کو چھیڑ دیا علی بھائی، تو اب جواب ادھر سے آنا۔ آخری بات سن لیں جی آخری سن لیں۔ کہ آپ کہتے ہیں سارے اردو بولنے کو لگا کوئی شک کر رہا ہے، کوئی میں علی زیدی اردو بولنے والا پاکستان میں پیدا ہوا، مجھ پہ تو کوئی نہیں شک کر رہا، ان پہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ 22 اگست سے پہلے یہ تقریر آپ شک کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، مظہر بھائی پہ تو کوئی شک نہیں کر رہا، چانڈے صاحب پہ تو کوئی شک نہیں کر رہا، 100 اختلاف میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں سیاسی اختلاف، ان پہ میں یہ شک تو نہیں کر رہا کہ یہ پاکستان کو توڑنے بیٹھے، ان پہ کیوں کرتے ہیں شک؟ پہ لیکن وہ سڑکوں پہ فیصلہ اب تو شک دور ہو جانا چاہیے۔ متحدہ قوم پاکستان نے پروف کر دیا ہے۔ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ متحدہ قوم پاکستان کا صفحہ ہو جائے، پھر آپ کو خیرات میں زکوٰۃ میں وہاں سیٹیں ویٹیں مل جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں۔ کراچی کے لوگ پھر بھی آپ کو میرے خیال میں ریجیکٹ کریں گے، میرے خیال میں آپ کو وہاں اون نہیں کریں گے لوگ پھر بھی نا۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں جی بھائی، بار بار جو بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، میں نے خود بھی یہ بات کی ہے، نہیں آپ نے جب رائیونڈ کا سنا ہے نا تو پھر آپ نے تھوڑا سا نا انٹرسٹ شو کیا ہے۔ رائیونڈ کا تو ہم نے کہہ دیا ہے، میں تو آپ کو میرا خیال شاید آپ نے میرا ایک پروگرام دیکھا ہوگا کہ جب بہت ساری ہماری پارٹی کے ورکرز کی طرف سے بڑے جارحانہ قسم کے بیانات آ رہے تھے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا یہ حق ہے، ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے، ہم نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا، پاناما ہو یا کوئی بھی ہو۔ دیکھا کہ ہماری تمام سینئر قیادت جو ہے انہوں نے بالکل یہ ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ہم انہیں وہاں پہ وہ دیں گے، پوری سیکیورٹی دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے فیصلے کا جی، تو یہ آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی الزام لگاتے ہیں، آپ ہی مدعی ہیں، آپ ہی مدعا لائے ہیں، آپ ہی وکیل ہیں، آپ ہی جج ہیں، تو ان کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ یہ روز ہی جو ایک نیا الزام لگاتے ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم تو صرف ان کو ایک بات کہتے ہیں کہ اب تو وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ نے جو کچھ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ اس تمام عرصے میں جو آپ نے بویا ہوگا وہی آپ کاٹیں گے، جو ہم نے بویا ہوگا وہ ہم کاٹیں گے۔ کیوں مطلب یہ احتساب تو آپ سے مانگ رہے ہیں، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس اور وہ چیزیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لیے ہیں اس کے کتنے آپ قریب تر رہے ہیں، اپنے منشور کے کتنے قریب تر رہے ہیں، لوگوں کے کتنے اپنے کام کیے ہیں، اور اگر ایک ون لائنر کہیں تو آپ نے اس صوبے میں جس میں آپ کی حکومت تھی آپ نے کون سی دور شہر کنارے وہاں پہ بھائی ہیں۔ چونکہ یہ سوال پی ٹی آئی سے آپ نے کہا کہ ہم سب نے کہا ان پہ تنقید کی، انہوں نے کراچی میں تو پی ایم ایل این نے بھی کوئی کام نہیں کیا، کیا آپ نے اس پیس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟
मैंने उनसे ये कहा था कि अब इल्जामात की सियासत का पाकिस्तान में वक्त नहीं है। पाकिस्तान में अब सियासत होगी तो सिर्फ कारकर्दगी की होगी, गुड गवर्नेंस की होगी, आपकी और पीपल्स अपना आप पार्टी दिखाने की होगी। दोनों की कारकर्दगी ये सबके लिए एक है। ये इक्वल। अभी जो गैलप आया है, चांडियो साहब सुन के बड़ा हंसेंगे और कुछ भी होंगे, गैलप हो या नॉन गैलप वो हो, ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों बराबर हैं। 2 मिनट रह गए हैं, आप मुझे थोड़ा वक्त दे देना। अच्छा, सबको आप आराम से सुनती है, मुझे अपनी बात करने देती है। आप हुकूमत से लगता है आज आपको नाराज है आजकल। जाहिर है नाराज तो होना है। अब गुजारिश ये थी कि गैलप हो या नॉन गैलप हो, मैं एक जुमला कह के मैं दोबारा इसकी तरफ आऊंगा जो एमक्यूएम